جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھنا شروع کیا تھا اور ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم، فعل اور حروف. ٹھیک ہے، ناؤن اور وربس اور پریپوزیشنز. اور ہم لوگوں نے اسم کی کچھ پہچان سیکھی تھی. مثلاً شروع میں اگر ال لگا ہو، حمزہ لام ال جو کہ د کے ایکولنٹ ہے، اور تو وہ لفظ اسم ہوگا. اگر لفظ کے آخر میں تنوین ہے، ہر اسم تنوین والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر اسم تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں شروع میں ال لگانا پڑے تو ہم نے یہ بھی رول سیکھا کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. یعنی کہ اگر ال آئے گا تو آٹومیٹکلی تنوین کی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش وہاں سے ان میں سے ایک ایک حرکت ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دوسری پہچان سیکھ لی تھی. آج ہم اسم کے بارے میں کچھ مزید بات کریں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے. اسم جو ہے آپ لوگ جانتے ہو کہ جس طرح تھوڑا سا میں جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جس طرح آپ سارے ماشاءاللہ خواتین ہو اور سب بچے جو ہیں آپ لوگ کوکنگ کرتے ہو، تو آج ہم اسم کو پکانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اسم پکایا کبھی آپ لوگوں نے؟ آج پکائیں گے انشاءاللہ. آج بنائیں گے انشاءاللہ. کیا بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا میرا ڈبہ وہ میرا ساتھ چل نہیں رہا. جی اسم جو ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو آپ لوگ یہ دیکھو گے کہ جس طرح کیک آپ لوگوں میں سے کس کس کو بنانا آتا ہے؟ مجھے بنانا آتا ہے. جی، اب کیک میں ہم دیکھیں گے کہ بیسکلی ہمیں اس کے اندر 4 بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیک بنانے کے لیے ہمیں میدا کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے اہم اس کا انگریڈینٹ کیا ہے؟ میدا. اور میدے کے بعد آپ سب کا ٹیسٹ ہے، اس میں انڈے ڈلتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈے کے بغیر کیک نہیں بن سکتا. نہیں، ہم نے صرف بیسک چیزیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، میدا ہے، انڈے ہیں، اور اس میں آئل یا بٹر یا گھی جو بھی آپ لینا چاہو، اور چینی. یہ 4 اس کی بیسک انگریڈینٹس ہیں. ٹھیک ہے، ان 4 میں سے اگر ہم ایک بھی چیز کم کر دیں گے تو ہمارا کیک نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جن سے مل کے ہمارا کیک بنتا ہے. اگر میں چاہوں تو اس کے بعد میں اس میں جتنی مرضی چیزیں ایڈ کر سکتی ہوں. میں اس میں کلرز ڈفرنٹ ڈال سکتی ہوں. بچپن میں بچوں کے لیے بناتی تھی لال نیلے پیلے رنگ بنا کے، حالانکہ پھر بعد میں ہمیں کہا کہ جی یہ فوڈ کلر اچھا نہیں ہوتا ہے، ہیلدی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ چاکلیٹ ڈال سکتے ہو، کافی ڈال سکتے ہو، فروٹس ڈال سکتے ہو، نٹس ڈال سکتے ہو، ڈفرنٹ اسینس استعمال کر سکتے ہو. تو ان سے نئے نئے ذائقے، نئے نئے رنگ، نئی نئی خوشبو آتی جائے گی. اور اگر آپ ان کو مائنس کرتے جاؤ گے تو وہ اتنے ذائقے، خوشبو جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، لیکن کیک آپ کا پھر بھی تیار ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ دیکھو گے کہ آپ نے ان 4 بیسک انگریڈینٹ میں سے کوئی چیز نہیں کوئی مائنس کر دی تو اب آپ کا کیک نہیں بن سکے گا. ٹھیک ہے، صحیح والا کیک نہیں بن سکے گا. تو اسی طرح ہم آج دیکھیں گے کہ اسم کو بنانے کے لیے بھی ہمیں بیسکلی 4 انگریڈینٹس کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کون سی 4 انگریڈینٹس ہیں جس کے بغیر کوئی بھی اسم نہیں بن سکتا؟ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر ہمیں چاہیے اسم کو بنانے کے لیے وہ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے. اسم جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے. عدد کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس دن بات کی تھی کہ عدد جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے. 1 ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کو ہم کہیں گے سب.
یعنی کہ ہم نے نئی چیز کیا سیکھی تھی کہ قرآن مجید یا عربی زبان کے اندر اردو میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے، انگلش میں سنگولر اور پلورل ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایک ڈفرنٹ چیز ہمیں کیا نظر آئی کہ جب ہم نے بات کی عربی کی تو ایک کے بعد دو کے لیے بھی الفاظ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دو کے الفاظ بننے کے بعد پھر ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ کو ہم سب کا ورڈ بولتے ہیں، یعنی کہ 2 کے لیے بھی ہمارے پاس 1 کرسی، 2 کرسیاں، سب کرسیاں، 1 قلم، 2 قلم، سب قلم، ٹھیک ہے، اسی طرح 1 لڑکا، 2 لڑکے، سب لڑکے، 1 مسلمان، 2 مسلمان، سب مسلمان، تو یعنی کہ ہر چیز ہمارے پاس واحد کے بعد 2 کے لیے آتی ہے اور 2 کے بعد پھر ہمارے پاس سب کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال ہوگا۔ کنول کلاس میں موجود ہے؟ ابھی میسیج اتنے سارے آئے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ پہلے کے ہیں کہ بعد کے ہیں۔ جی کنول آپ آگے ہو؟ ٹھیک ہو گیا، تو اب ہم نے کیا بات سیکھی کہ اسم بنانے کے لیے اسم، کوئی بھی اسم جب ہم اٹھائیں گے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوانٹٹی پائی جاتی ہے، اور ہم نے اس کے لیے ایک چیز کیا سیکھی، اپنے جو اسائنمنٹ بھی کی وہ کیا کی کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ الفاظ کے آخر میں آپ کو ایک نون نظر آیا تھا، ٹھیک ہے، اور نون کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ اگر لفظ کے آخر میں، جس طرح اردو میں بھی ہم نے سیکھا کہ 3 طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، الف نون، ٹھیک ہے، سہیلیاں، پہیلیاں، الماریاں، پریاں، جمع بنانے کے لیے ہم الف نون کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم واو نون کا بھی استعمال کرتے ہیں، پریوں، سہیلیوں، تصویروں، میزوں، اور اس کے علاوہ ہم یا نون کا بھی استعمال کرتے ہیں، تصویریں، میزیں، کلمیں، کتابیں، یعنی کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ اردو میں کیونکہ 2 کا ہندسہ موجود نہیں، واحد ہے اور جمع ہے، تو اردو میں ہم نے یہ تینوں چیزیں جمع کے لیے استعمال کی، لیکن عربی میں کیونکہ 2 اور پھر سب کا ورڈ آتا ہے تو ہم نے کیا کیا، آپ دیکھو گے کہ یہ کہیں پہ تو یہ 2 کے لیے استعمال ہوگا اور کہیں پہ یہ سب کے لیے استعمال ہوگا، اور کیسے پتا چلے گا کہ یہ 2 کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ سب کے لیے، ہم اس کے اوپر اس کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر نون کے نیچے زیر کی حرکت ہے نیچے کمی کی طرف تو میں فوراً کہوں گی 2 کتابیں، 2 میزیں، 2 قلم، 2 بچے، 2 لڑکے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر نون کے اوپر مجھے زبر نظر آئے گا تو اب میں فوری طور پہ کیا کہوں گی کہ یہ اب کیا ہے، کس کی طرف اشارہ کر ہے، زبر اوپر ہے، بلندی کی طرف، اونچائی کی طرف، اب میں فوراً ترجمہ کروں گی سب لڑکے، سب لڑکیاں، سب کتابیں، سب میزیں، سب کپڑے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نون کی حرکت کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ اس کے عدد کو بتا سکتے ہو۔ یا نون جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ دیکھو گے اس کے اوپر بھی زبر بھی ہوتا ہے اور اس کے نیچے آپ کو زیر بھی ملے گی، ہوگا لفظ یہی یا نون کا، لیکن کہیں تو آپ کو نون کے نیچے زیر ملے گی اور کہیں آپ کو نون کے اوپر زبر ملے گی، تو جس یا نون کے نیچے زیر ہوگی میں کہوں گی 2 قلم، 2 کتابیں، 2 مسلمان، 2 کافر، اور جس نون کے اوپر زبر ہوگی تو میں کہوں گی سب کافر، سب مسلمان، سب مجاہد، سب کتابیں، سب قلم، سب کپڑے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے، یہ ہم نے اسائنمنٹ بھی کی، اور ان نون نے ہمیں ساری بات بتائی کہ عدد 2 ہیں کہ سب ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی نوٹس کیا، آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ کے اینڈ پہ نون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو کھول کے مزید دیکھیں گے۔ نمبر 2 پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، اب آپ یہاں پہ لکھ لو گے واحد، یہ بھی میں ایک دفعہ اس کو بنا دوں تو پھر میں آگے جا کے لکھواتی ہوں۔ عدد کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس کیا آتی ہے جو کہ اسم میں ہونا ضروری ہے، اس کا جنس
یا ہم اس کو کہتے ہیں جینڈر. جنس یا جینڈر سے کیا مراد ہے کہ جو بھی اسم ہوگی یا ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے. جنس دو طرح کے ہوتے ہیں, میسکولن یا فیمینن, مذکر یا مؤنث, میل یا فیمیل. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جو بھی اسم ہوگا اس کو کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے, یا تو وہ مذکر کہلائے گا یا وہ مؤنث کہلائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اسم بغیر اپنے جنس کے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں سمجھیں گے. اب جس طرح کچھ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جینونلی پتا ہے کہ وہ مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں, مثلا دادا دادی, نانا نانی, چاچا چاچی, پھپھو پھپھا, مامو مامی, توتا توتی, بکرا بکری. ٹھیک ہے. یہ سب کے سب مذکر اور مؤنث پیئر کی صورت میں پائے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر اسم کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے. کوئی بھی اسم جنس کے بغیر تیار نہیں ہو سکتا. مثلا اب میں آپ کو کہوں کہ میز, میز کی بھی جنس ہے. اب میز اسم ہے, قلم اسم ہے, کتاب اسم ہے, کپ اسم ہے, کاپی اسم ہے, چاند یا سورج یا ستارے, یہ سب اسم الفاظ ہیں, سب ناؤن ہیں. تو میں نے کہا کہ کوئی بھی اسم بغیر جنس کے نہیں ہو سکتی. تو کیا ان کی بھی جنس ہوگی؟ عائشہ حسن آپ بتاؤ گے. میز, کرسی, کتاب, قلم, کیا ان کی جنس ہوتی ہے؟ جی بس بالکل ہوتی ہے. میم اس کی تو جس نے کہا ہوتی ہے اس نے کیوں کہا ہوتی ہے, اور جس نے کہا نہیں ہوتی وہ بھی بتائے گا کہ کیوں نہیں ہوتی. بس ہوتی اس لیے ہے, مطلب میں اس طرح کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے مذکر مؤنث, جیسے دادا دادی, نانا نانی وغیرہ. ایک چیز ہوتی ہے تذکیر اور تانیث, جو نان لیونگ تھنگ کے لیے, مطلب غیر جاندار کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے یہ میز لکڑی کی ہے, تو یہ میز لکڑی کی ہے, اس کا مطلب یہ تانیث ہے, مؤنث والے سیکشن میں جائے گی. جی بچے ثنا, یہ آپ ان الفاظ کا استعمال نہ کریں جن کا استعمال میں نے ابھی اپنی کلاس میں نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے مس. آپ کو تانیث پتہ ہے, باقیوں کو تانیث نہیں پتا کیا ہوتا ہے. بس وہ ہم نے اردو میں پڑھی تھی نا, تو اس میں جی. دوسری بات یہ ثنا کہ میں جس کا نام لیتی ہوں نا, آئندہ آپ سب نے خیال رکھنا ہے کہ سب وہی بولے گا. اچھا بس مجھے لگا آپ نے میرا نام لیا, سوری. بعد میں تو میں نے لیا کیونکہ آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اوکے میں کیونکہ سب کو سیکھنا ہے, سب کے میں باری باری نام لیتی ہوں, اور میں ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ بدل کے نام لوں. ٹھیک ہے. کیونکہ سب نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. جی بچہ جو کہہ رہا تھا کہ نہیں ہوتا وہ بتائے گا. جی السلام علیکم. میں نے کہا تھا میم کہ نہیں, مطلب کرسی ہے تو میم اس میں تو مذکر مؤنث کہاں کچھ ہو سکتا ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. جی میں کرسی آپ کو, میز ہے. جی بالکل آپ نے درست کہا. تو اسی لیے ہم جنس کو دو حصوں میں بانٹ دیں گے. ایک کو ہم کہیں گے حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث. حقیقی سے کیا مراد ہے؟ حقیقت میں, یعنی کہ ایکچولی وہ مذکر ہے اور ایکچولی وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جو ایکچولی مذکر ہے, مثلا دادا, تایا, چاچا, بابا, ابو, بھائی, بیٹا, توتا, بکرا, تو یہ ایکچولی مذکر ہے. اور دادی, نانی, پھوپھی, تائی, خالہ, ماسی, بیٹی, بہن, یہ ایکچولی مؤنث ہیں. تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو نام کیا دے دیں گے؟ حقیقی. حقیقت سے حقیقی مذکر یا حقیقی مؤنث یا ایکچوئل مذکر یا ایکچوئل مؤنث. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے اسم ہیں جن کی اپنی کوئی جنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں خود اس کو جنس دینی پڑتی ہے, کیونکہ بغیر جنس کے ہم بات نہیں کر سکتے. مثلا اگر میں نے کہنا ہے کہ میز, تو مجھے کہنا پڑے گا کہ میز پڑی ہے, یا مجھے کہنا پڑے گا میز پڑا ہے. ٹھیک ہے. مجھے کہنا پڑے گا کتاب نئی ہے یا کتاب نیا ہے. چاند نکلا ہے کہ چاند نکلی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اب اگر مجھے ان کی کوئی جنس نہیں پتا ہوگی
تو میں جملہ اپنا کیسے بولوں گی. ٹھیک ہے, تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جب بات کرنے والے اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی جنس دے کے, مثلا ماریا کہے کتاب پڑھی ہے, آیت کہے کتاب پڑھا ہے, افشاں کا دل چاہ رہا ہے وہ کہے گی کتاب پڑھی ہے, اور عائشہ کہے گی کتاب پڑھا ہے. ایسا نہیں ہوگا. جب کوئی زبان بنائی جاتی ہے تو اہل زبان یعنی کہ وہ لوگ جو زبان کو بناتے ہیں, وہ تمام ایسے اسم, ان کو ہم کہیں گے غیر حقیقی, یعنی کہ حقیقت میں وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہیں, ان کی کوئی اپنی جنس ہی نہیں ہے, لیکن بولنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس کی کوئی جنس کے ہونے کی. تو جو بھی زبان کو بناتے ہیں وہ خود سے ایسے تمام اسم کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کے 2 گروپس بنا لیتے ہیں. آدھوں کو وہ مذکر ڈکلیئر کر دیتے ہیں, آدھوں کو وہ مؤنث ڈکلیئر کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہاف جو ہے آدھے اسم, ان کو وہ خود ہی سے فیصلہ کر کے مذکر کہہ دیتے ہیں, اور آدھوں کو وہ خود ہی فیصلہ کر کے مؤنث کہہ دیتے ہیں. اب آپ کو یا مجھے, ہم اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. اب جب ہم نے وہ زبان سیکھنی ہے تو میں اس زبان کے اندر جا کے دیکھوں گی کہ اس زبان میں اس کو کیا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے یہ ہر جگہ مختلف ہوتا ہے. اردو میں جو مذکر ہے ہو سکتا ہے وہ عربی میں مؤنث ہو, عربی میں جو مؤنث ہے ہو سکتا ہے وہ انگلش میں مذکر ہو, جو انگلش میں مذکر ہے ہو سکتا ہے وہ جرمن زبان یا فرینچ میں مؤنث ہو. ہر علاقے, ہر جگہ, ہر زبان میں وہ مختلف ہو سکتا ہے. تو جب جس نے جو بھی زبان سیکھنی ہوتی ہے وہ ایسے تمام غیر حقیقی مذکر اور مؤنث ورڈز کو سنتے ہیں, سن کے فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بارے میں مزید آپ کو بعد میں بات کرتی ہوں, اس میں اپنے خانے کو مکمل کر لوں. تو پہلی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ ہمارے پاس اسم میں کوئی نہ کوئی عدد ضرور ہوگا. اگر کسی جگہ پہ پینسلیں پڑی ہیں تو وہ یا 1 پینسل ہوگی یا 2 ہوں گی. اگر 2 سے زیادہ ہوں گی تو میں کہوں گی سب پینسلیں. ایک کلاس روم ہے, وہاں چیئرز پڑی ہوئی ہیں تو وہ 20 چیئر ہو سکتی ہیں, 50 ہو سکتی ہیں, 100 ہو سکتی ہیں, لیکن ٹیچر کی چیئر 1 ہوگی, یعنی کہ ان کی کوانٹٹی ضرور ہوگی. اسی طرح ان تمام چیزوں کی جنس بھی ضرور ہوگی. کچھ حقیقت میں مذکر یا مؤنث ہوں گے, جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں جو لڑکے ہیں وہ مذکر ہیں, جو لڑکی ہیں وہ مؤنث ہیں. ٹیچر جو ہے وہ لڑکا ہے تو وہ مذکر ہے, لڑکی ہے تو مؤنث ہے. لیکن جو وہ کرسی پڑی ہے, جو کتابیں پڑھی ہیں, جو قلم پڑے ہیں, جو وہاں پہ بتی لگی ہوئی ہے, جو دیوار ہے, جو پنکھا ہے, جو اے سی ہے, ان کی اپنی کوئی جنس نہیں ہے. تو جو بھی زبان آپ بولو گے آپ کو پہلے سننا پڑے گا. سن کے آپ کو پتا چلے گا کہ اس زبان میں, اب ہم قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں تو ہم عربی میں دیکھیں گے کہ کس کو کیا کہا جاتا ہے. انڈیا میں ماشاءاللہ, یہاں انڈیا کے بہت سارے بچے ہماری کلاس میں موجود ہیں. لکھنؤ اور دہلی, ایک جگہ دہی کو کھٹا کہا جاتا ہے اور ایک جگہ دہی کو کھٹی کہا جاتا ہے. یعنی کہ شہر بدلنے سے اس کی جنس بدل گئی. اب پاکستان میں ہم جو پنجاب کے لوگ جن الفاظ کو مؤنث مذکر بولتے ہیں, پٹھان انہی کو مؤنث کے طریقے سے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں نہیں پتا پہلے کہ کون سا اسم مذکر ہے اور کون سا مؤنث, جو کہ غیر حقیقی مذکر مؤنث ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں سن کے پتا چلے گا قرآن مجید کے اندر کس لفظ کو. مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں, میں آپ کو کہوں گی کتاب میز پر پڑی ہے, تو اردو میں وہ کتاب کس جنس کا ہے؟ امت النور آپ بتاؤ گے. کتاب میز پر پڑی ہے کیا جنس ہے اردو میں اس کی؟ مؤنث. ٹھیک ہے, لیکن عربی میں کتاب مذکر مانی جاتی ہے, یعنی کہ عربی میں جب بولا جائے گا تو کتاب پڑھا ہے. تو اس لیے ہمیں یاد کرنا پڑے گا, ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث. ابھی میں نے آپ لوگوں کو جب الفاظ دیے اور میں نے آپ کو کہا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کرو عدد کے حوالے سے, واحد, تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے, لیکن جنس اگر میں نے امی لکھا ہوگا, میں نے بھائی لکھا ہوگا, میں نے تایا لکھا ہوگا, میں نے
بکرا لکھا ہوگا تو آپ فوری طور پہ اس کو مذکر کے نیچے یا مؤنث کے نیچے لکھ سکتے ہو. لیکن اگر میں نے وہاں کتاب، قلم، پینسل، کاپی، اریزر، فٹ ایسا کچھ لکھا ہوگا تو آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے، اور اسی کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو جب ایک لفظ کو ہم بہت مرتبہ بولتے ہیں تو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ظاہری بات ہے ہماری زبان نہیں ہے تو ہم پورے کے پورے قرآن کے ہر لفظ کو تو یاد نہیں کر سکتے، لیکن جو بہت زیادہ استعمال میں آنے والے الفاظ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ یاد ہو جاتے ہیں. اب تیسرے نمبر پہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے جو بھی اسم ہوگا وہ دو سچویشنز میں ہوگا، یا تو وہ معرفہ ہوگا اور یا وہ نکرہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے. معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ خاص اسم. اور نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک کامن ناؤن کہلاتا ہے، عام اسم، اور ایک پراپر ناؤن. ٹھیک ہے. آپ سب نے بچپن میں یہ پڑھا ہوا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی اسم ہوگا وہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوگا، یا تو وہ معرفہ اسم ہوگا یا وہ نکرہ اسم ہوگا. مثلاً اگر میں کہوں گی کتاب، قلم، پینسل، لڑکی، شہر، ملک، تو یہ عالیہ صادق کیا کہلائے گا؟ معرفہ کہ نکرہ؟ باجی میں بس ابھی انٹر ہوئی ہوں، میں نے نا پوری بات سنی نہیں ہے. جی جب لیٹ آتے ہو نا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے نا. جی سمیرہ بطول آپ بتاؤ گے؟ یہ نکرہ ہے. نکرہ. اور اگر میں کہتی ہوں عارفہ، صدف، سائمہ، لاہور، کراچی، پاکستان، انڈیا، دہلی، جی سائرہ، کیا یہ کیا کہلائے گا؟ معرفہ اسم کہ نکرہ اسم؟ جی معرفہ. معرفہ اسم. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ان دو میں سے ایک چیز کا ہونا لازمی ہے. اور آخری چیز جو کہ اسم کے اندر موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا حالت. میں آپ سے پوچھتی ہوں نا آپ لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی کہ حال سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ کی حالت کیسی ہے. آپ کہو گے میں بہت اداس ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت ڈپریس ہوں، میں بہت زیادہ اس وقت پرجوش ہوں. تو یہ آپ کی مختلف حالتیں ہیں. تو اسم کی ہم نے پڑھا 3 حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کون سی 3 حالتیں ہوتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، ایک دم مائکس نہیں کھولیں گے سب بچے. اسم کی کون سی 3 حالتیں ہوتی ہیں؟ جی طاہرہ شاہین آپ بتاؤ گے. الف نون، واو نون اور یا نون. نہیں بیٹا یہ حالت یہ نہیں کہلاتی. سوری ابھی پیش والی حالت، زبر بالکل والی حالت، بالکل. زیر والی. پیش والی حالت اور زبر والی حالت اور زیر والی حالت. تو ہر اسم کی 3 حالتیں. اس کی اسائنمنٹ میں نے آپ لوگوں کو کرا دی تھی نا. آپ نے 3 طرح کے اسم دیکھے تھے قرآن مجید کے اوپر، اور ان تینوں کی ہم نے ایگزامپلز دیکھی تھی. ٹھیک ہے. تو مسلمن، مسلمن اور مسلمن، تو یہ جو حالت ہے وہ ہمیں آخری لفظ کے آخر میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو ڈیلیٹ کرنے لگی ہوں یہاں سے. میں تو یہ 4 چیزیں آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ ہر اسم، جب آپ کوئی بھی قرآن میں اسم دیکھو گے تو اس میں ہمیں ان 4 چیزوں کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ کون سی 4 چیزیں جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سب سے پہلے ہم نے اس کو اب ہم ذرا صحیح طرح سے لکھتے ہیں. جی اسم کے اندر 4 چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلے
ہم کہیں گے عدد، کوانٹٹی، اور جو عدد ہوتا ہے اس میں مناہل، واحد، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یاد نہیں بھی رہتا لیکن ابھی فی الحال میں لکھ دیتی ہوں، تسنیہ، کہیں پہ آپ کو تسنیہ لکھا نظر آئے گا اور کہیں پہ آپ کو مثنیٰ لکھا نظر آئے گا، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہیں بھی ہوتا تو کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ڈیول کہتے ہیں، سنگولر، ڈیول اور پلورل، جمع۔ تو 3 طرح کی عدد پائی جاتی ہے، 1، 2 اور سب، ٹھیک ہے۔ واحد جو ہے وہ 1 کی نشاندہی کرے گا، اور جو تسنیہ ہے یا مثنیٰ وہ 2 کی نشاندہی کرے گا، اور جو جمع ہے وہ کس کی نشاندہی کرے گا؟ سب، یعنی کہ پلورل۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ تو اس کے اندر آپ کو 3 چیزیں ملتی ہیں عدد کے اندر، سنگولر، ڈیول اور پلورل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے عدد کے بعد جنس، اور جنس کے اندر ہم نے کہا 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، مذکر یا مؤنث۔ یہ بچپن میں آپ سب نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں آپ لوگوں کے لیے۔ میسکولن اور فیمینن، میل یا فیمیل۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے اس کی، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر یاد نہیں ہوتا تو کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس کو وسعت کہتے ہیں۔ وسعت کس سے نکلا ہے؟ اس کے اندر مادہ، میں نے کہا تھا لفظوں کے اندر مادہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کو مادہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ جی جی۔ جی آپ لوگوں کو بیٹا میں نے کہا ہے آپ لوگ ہاتھ کھڑے کیا کرو، جب بہت سارے مائکس کھل جاتے ہیں نا تو ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، پھر آپ لوگوں کو ایشو ہوگا، پھر آپ لوگوں کو ریکارڈنگ صحیح نہیں ملے گی۔ جی عذرا شاہین آپ بتاؤ گے؟ جی بالکل، نواؤ سین عین وسع۔ وسع، اور اردو کا کوئی لفظ سوچو جو اس مادے سے بنا ہوا ہے۔ وسیع۔ وسیع، وسیع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ چیز بہت ہی وسیع، وسیع و عریض، جی مطلب پھیلی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی۔ تو اسی میں ہم نے کہا وسعت کے اندر کیا آتا ہے کہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے۔ مثلا اب کلاس میں اگر میں کہوں گی لڑکیاں تو وہ 50، 100، 20 ایسے زیادہ ہوں گی، لیکن اگر میں کہوں گی کلثوم کلاس میں کتنی ہے وہ تو ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ کی وسعت پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے اور معرفہ کا پھیلاؤ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہی سمٹ کے تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں گی ملک کتنے ہیں، آپ کہو گے دنیا میں 286 یا ایگزیکٹ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کتنے ایسی ملک ہیں، اور میں کہوں گی پاکستان کتنے ہیں تو وہ ایک ہی ہوگا۔ تو وسعت کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ کا آنا، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی
بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. آخری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ حالت. ٹھیک ہے, تو حالت جو ہوتی ہے وہ ہم نے کیا کہا, اس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں اسٹیٹس. تو اسٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے, وہ دو پیش بھی ہو سکتا ہے, وہ دو زبر, اور ہم نے کیا سیکھا تھا دو زبر کے ساتھ کیا آنا ضروری ہے؟ الف. بالکل, زیادہ تر دو زبر کے ساتھ ایک الف ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, سوائے کون بتائے گا کون سے دو کے ساتھ نہیں آتا الف؟ فائزہ, راشد, آپ بتاؤ گے. ہم نے کہا ہر لیٹر کے بعد دو زبر کے ساتھ ایک الف آتا ہے, سوائے کن دو کے بعد نہیں آتا؟ گول تا کے بعد اور حمزہ, جب حمزہ کے اوپر دو زبر ہوتا ہے. الف مد آ الف اور حمزہ. اور حمزہ, خالی حمزہ نہیں, جی, حمزہ, بالکل. پورا بالکل. بولو, الف مد آ اور حمزہ الف مد آ اور حمزہ. جی. اور گولتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سب کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یا دو زیریں آ جائیں. ٹھیک ہے, اور ال کے ساتھ میں نے کہا تنوین حرام ہے, ال ہوگا تو ال کے ساتھ صرف ایک پیش ہوگی, اور ال کے ساتھ صرف ایک زبر آئے گی, اور ال کے ساتھ صرف ایک زیر آئے گی. ال کے ساتھ ہم نے کیا رول سیکھا تھا کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. جیسے ال لگتا ہے اس کی ایک جو ہے تنوین کا حرکت وہ گر جاتی ہے, پھر صرف پیش آئے گا المسلمو, المسلمہ, المسلمی. تو یہ چار طرح سے یہ لفظ لکھا جا سکتا ہے. جتنی بات ہم نے ابھی کی اتنی بات سب کو کلیئر ہے؟ جن کو کلیئر ہے وہ خاموش رہیں, جن کو کوئی پریشانی یا کنفیوژن ہے وہ صرف مجھے بتائیں گے کہ ہمیں یہ والی چیز سمجھ نہیں آئی. جی عالیہ صادق. ہاں جی, مجھے یہ حالت کا تھوڑا دوبارہ ڈیفائن کرتے. جی میں نے ابھی, ہم انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں اور اچھے سے. بس آپ کو یہ تو آپ نے اسائنمنٹ کی تھی جس میں آپ نے پیش اینڈ پہ تھے اور زبریں تھیں اور زیریں تھیں, جو میں نے سیکنڈ اسائنمنٹ دی تھی اس میں میں نے آپ کو یہ قرآن پہ دکھائے بھی تھے الفاظ, اور میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ تنوین تین طرح کی ہوتی ہے, اسم کے الفاظ تین طرح اینڈ کرتے ہیں. آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہے عالیہ؟ میں نے کلاس 10 کی تھی باجی, لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں ہوم ورک اسائنمنٹ نہیں کر سکی. اب انشاءاللہ کروں گی, میں فری ہو گئی. نہیں, جو میں بات کر رہی ہوں اس کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی جی. میں ابھی انشاءاللہ اس کو, یہ سارے ٹاپکس کو ہم نے ایک ایک کر کے پورا کھول کے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی اتنی بات آپ لوگ نوٹ کر لو, میں اب اس میں سے کسی ایک ٹاپک کو لے کے چلتی ہوں. جی, اسم جو ہوتا ہے, اسم کی معرفہ کی بہت ساری اقسام ہیں عربی زبان میں, انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ اسم ہے جو کہ ایکچولی ہوتا ہی اسم ہے, مثلا آپ سب کے نام, ملکوں کے نام, شہروں کے نام, یعنی کہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر میں لڑکی میں نے کہا تو آپ لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ نکرہ اسم ہے. میں نے رفت یا احمد یا امجد یا لاہور یا پاکستان کا, آپ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ خاص نام ہے, معرفہ نام ہے, یعنی کہ وہ نام خود بتاتا ہے کہ میں معرفہ ہوں. ٹھیک ہے, مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود بتاتا ہے. کچھ معرفہ اسم وہ اسم ہوتے ہیں کہ جن کو ہم, وہ نکرہ اسم ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہمیں انہیں معرفہ بنانا پڑتا ہے. تو کیا طریقہ ماریہ شاہ جہاں آپ بتاؤ گے کس طریقے سے ہم عام اسم کو خاص کرتے ہیں؟ یعنی کہ کسی عام اسم کو میں نے خاص کر دینا ہے, معرفہ
बना देना नकरा इसम को, तो मेरा क्या तरीका होगा, मैं क्या करूंगी? जी रिफत, कोशिश किया करें जल्दी जल्दी से जवाब दें ताकि ज्यादा हमारा टाइम, ज्यादा लोगों की बारी आए। जी सितवत डार, आप बताओगे, आप मौजूद हो क्लास में? जी, इससे अलिफ लाम के कायदे के साथ लाएंगे, लामे अल से। बिल्कुल, अगर लफ्ज है मुस्लिमुन तो इसका मतलब है कि ये नकीरा इसम है, और मैं इसको अगर मारिफा बनाना है तो शुरू में अल लगा के पूरा लफ्ज वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या तब्दीली कर दी जाएगी कि इसकी जो दो पेश थी वो एक पेश में बदल जाएगी, यानी कि अल के साथ तनवीन हराम है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम क्या करेंगे, अल जैसे ही लगाएंगे तो अल लगाने से वो मारिफा इसम बन गया, और मीम की एक हरकत गिराने से वो अपनी सही हालत में आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसम की एक वो किस्म है जिसको हम कहते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा बचपन में, इसम सिफत। हम लोगों ने अपनी करेक्शंस भी करनी है अल्फाज की। मेरी बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन खराब थी, अभी साथ साथ सीख रही हूँ और मुझे पता चल रही है। जिस तरह मैंने शायद आप लोगों को जिक्र भी किया कि मैं हमेशा नकरा पढ़ती थी, ठीक है, नकरा, और नकरा को मैं रे अलिफ रा नकरा ऐसे पढ़ा करती थी। जबकि अब हमने क्या सीखा कि ये कैसे बोला जाता है, न काफ के नीचे जेर और नकी रह। ठीक है, नकरा ऐसे नहीं बोलना, बल्कि कैसे बोलना है, न की रह। इसी तरह एक और लफ्ज जो मैं बोला करती थी, मार, थप्पड़ मारना होता है ना, मार फा, ये मैं बोलती थी, मार फे अलिफ फा। तो ये कैसे लिखा जाता है, मा आइन है, मारिफा। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी इन गलतियों को भी दुरुस्त करते जाएं साथ साथ। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? जी बिल्कुल। जी मैम। जी, एक और गलती, ये तो बेसिक अल्फाज हैं इसलिए मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाएं सबके। जो तो ऑलरेडी ठीक बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे जैसे अगर कोई हैं बीच में तो वो करेक्शन कर लें। अब हम, अभी भी मेरी जबान पे वो इतना पक्का हो चुका है कि मैं गौर करके अपने जहन में ला के उसको करेक्ट करती हूँ, अदरवाइज मेरे जब मैं रेंडमली बोल रही हूँ तो गलत निकलता है मुंह से। मैं जो बोलती थी, मैं बोलती थी ई सम, सीन के ऊपर लगाया जबर, ई सम, जबकि लफ्ज क्या है, इस मुन, इस मुन, इसम है ना, तो तनवीन के ऊपर एंड होता है, इस मुन। लेकिन जाहिर बात है जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो आखिरी हरकत नहीं पड़ी जाती, तो अगर मैंने इसकी तनवीन खत्म करनी है तो अब इन दोनों के ऊपर साकिन आ जाएगा। इसको अब कैसे बोलूंगी मैं, इस बोल के इस्म, ठीक है, सीन भी साकिन और मीम भी साकिन, इस्म। लेकिन पहले मुझे इस बोलना है, फिर मीम की साउंड निकालनी है। और जो लफ्ज ये मैं बोलती थी सिफ्त, यानी कि उल्टा, वहां सीन पे जबर डाल दी जो कि साकिन है, और ये हरकत वाला है जिसको मैंने साकिन कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, सिफ्त ऐसे मैं कहती हूँ, सिफ्त, जबकि ये किस तरह से बोला जाएगा, सिफत, सिफत।
اس کو آپ اپنی کاپی کے اینڈ پہ لکھ لو. جو صحیح نہیں بولتے, آپ سب کو پتا ہوگا کون کیسے بولتا ہے, اور آن اینڈ آف اس کو دیکھ کے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی کریکٹ کرتے جائیں گے. تو اسم صفت کسے کہتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ کوئی بھی انسان کی خاصیت. جی بیٹا, کوئی بھی انسان کی خاصیت. کسی بھی کی خاصیت ہو سکتی ہے, لازمی نہیں انسان کی ہو. ایسا اسم جس کے اندر کوئی کوالٹی, کوئی خصوصیت کا معنی آتا ہو. وہ خصوصیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بری بھی ہو سکتی ہے. مثلاً کچھ الفاظ میں لکھنے لگی ہوں اسم کے جس میں آپ کو کوئی صفت ملے گی. مثلاً کافر, کوئی بہت کفر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ کافر کہلاتا ہے. جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے. جو سچ بولتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق. جس میں حسد کرنے کی کوالٹی, حسد کرنے کی عادت ہوتی ہے, اس کو ہم کہیں گے حاسد. ٹھیک ہے, جو بہت رحم کرنے والا ہے, جو بہت رحم کرتا ہے, اس کو ہم کہیں گے راحم. اب یہ جتنے بھی لفظ ہیں یہ نام ہیں. صادق اور امین کہا کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ وہ سچ بولتے تھے ہمیشہ, تو ان کو صادق اور امین کیونکہ امانت دار تھے. تو یہ تمام ایسے نام جس کے اندر کوئی خصوصیت پائی جائے, چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے, دونوں طرح کی خصوصیت اسم صفت کہلاتے ہیں. اسم صفت. ٹھیک ہے, تو اسم صفت بنانے کا میں طریقہ سکھاؤں گی آپ کو. یہ جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں یہ صرف اسم صفت میں استعمال ہوگا. اب یہ جتنے بھی میں نے لفظ بولے, میں نے آپ کو کہا کہ اسم 3 طرح سے لکھا جاتا ہے اور حالت اس کے آخری حرف کے اوپر ہوتی ہے. کافرن, مسلمن, صادقن, حاسدن اور راحمن. اب یہ ایک ہیں, دو ہیں کہ سب ہیں؟ جب میں کسی کو کہوں گی صادق تو میں ایک شخص کو کہہ رہی ہوں, 2 کو کہہ رہی ہوں کہ سب کو کہہ رہی ہوں؟ ایک کو کہہ رہی ہوں. ایک کو کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب ان میں آپ کو کوئی بھی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہی کہ جس سے آپ یہ بتا سکو کہ یہ ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. بہت انٹرسٹنگ سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر, عربی زبان کے اندر آپ دیکھو گے کہ مذکر کے لیے علیحدہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے علیحدہ. ہم چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے سب کو مسلمان کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ مذکر ہے, ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ مؤنث ہے, میں ہر کسی کو مسلمان کہہ دوں گی. وہ ایک ہے تو بھی مسلمان, وہ 2 ہیں تو بھی مسلمان, وہ سب ہیں تو بھی مسلمان. کیا میں کوئی علیحدہ لفظ بولتی ہوں ان سب کے لیے؟ لیکن عربی میں 1 کے لیے فرق, 2 کے لیے فرق, 3 کے لیے فرق. مذکر کے علیحدہ 3 لفظ ہوں گے, مؤنث کے علیحدہ 3 لفظ ہوں گے. تو اب یہ کافرن, مسلمن, صادقن, حاسدن, راحمن, لفظ کے آخر میں اس کی حالت بیان ہوتی ہے. تو اب ان سب کی حالتیں کیا ہیں؟ حالت پیش والی حالت. سنگل حالت میں. پیش والی حالت. جی, اب میں نے انہی کو کسی مؤنث کے لیے, یہی والی صفتیں میں نے کسی مؤنث کے لیے استعمال کرنی ہے. تو میں کیا کروں گی, اسی لفظ کے آخر میں ایک گول تے کا اضافہ کر دوں گی. اب لاسٹ لیٹر پہ زبر آ جائے گی واحد کے, اور آگے ایک گول تے کا اضافہ کر دوں گی, تو انہی لفظوں کی مؤنث بن جائے گی. اور کیونکہ ابھی میں پیش والی شکلیں پڑھ رہی ہوں تو ان کے اوپر بھی 2 پیش آ جائیں گے. کافرتن, مسلمتن, صادقتن,
بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ مذکر کو مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ لیکن یہ صرف اسم صفت کے لیے ہے. ہر اسم کو اب یہ نہیں ہے کہ آپ احمد کے آگے گولتے لگا کے اس کو احمد تن بنا دو گے، مؤنث احمد، ٹھیک ہے. یا اگر میں مثال کے طور پہ کتاب، میں نے آپ کو کہا مذکر ہے تو میں آگے گولتے لگا کے اس کو کتابتن بنا دوں گی، نہیں. یہ صرف صفات جو اسم صفت ہیں ان کو بنانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. صادقتن، حاسدتن، پورا کا پورا مذکر لفظ لکھ کے لاسٹ لیٹر کو زبر دینے کے بعد آگے گولتے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. حاسدتن اور راحمتن. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کسی بھی واحد مذکر کو واحد مؤنث بنانے کے لیے آخر میں گولتے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، ہم نے اسم کی پہچان جو سیکھی اس میں ہمارا ایک اور نشانی ہمیں مل گئی. کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ گولتے لکھا ہوگا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ لفظ اسم. پہلی بات، کتنی باتیں پتہ چلیں گی کہ وہ اسم ہے، کیونکہ مذکر اسم کو مؤنث اسم بنانے کے لیے گولتے کا اضافہ کیا جاتا ہے. نمبر 2 مجھے کیا بات پتہ چلے گی کہ وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. خالی اسم ہی نہیں ہے بلکہ اسم کے ساتھ ساتھ وہ مؤنث اسم ہے. اور نمبر 3 کیا بات پتہ چلے گی کہ مؤنث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد بھی ہے، کیونکہ گول تا جو ہے وہ صرف واحد کے ساتھ لگتا ہے. تو گول تا نے کتنی چیزوں کی نشاندہی کر دی. کسی بھی لفظ کے اینڈ پہ آپ کو جب گولتے ملے گا تو آپ فوری طور پہ بتا سکتے ہو. نمبر 1، جی میں اینڈ سے نام لینے لگی ہوں. 3 چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. جی شہناز کوثر، پہلی بات کیا پتہ چلی مجھے گولتا کو دیکھتے ہی؟ ہم نے کہا تھا نا کہ اسم میں 4 چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی کے اوپر ہم اپلائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ 4 چیزیں میں کیسے تلاش کروں گی. گولتا کو دیکھتی آپ کیا بتا سکو گے؟ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ جی تو کیا ہے یہ گولتا کس کی نشاندہی کرتی ہے؟ مؤنث لفظ ہے. یعنی کہ آپ نے 4 میں سے ایک چیز پہچان لی کہ یہ اس کا جو جنس ہے وہ مؤنث ہے. اور اگر گولتے تے نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر سے آسان سی بات، اگر تے موجود ہے تو مؤنث ہے اور تے موجود نہیں ہے تو مذکر ہے، ٹھیک ہے. تو تے کیا ہونا اور تے کا نہ ہونا آپ کو جنس کے بارے میں بتا رہا ہے. یعنی کہ جس کے اینڈ پہ تے نہیں وہ مذکر ہے اور جس کے اینڈ پہ تے ہے وہ مؤنث ہے، یعنی کہ جنس آپ کو پتہ چل گئی. نمبر 2 آپ نے عدد بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ان کے آگے یعنی کہ مادے کے آگے، مادہ کیا ہے؟ ہے سین دال، رے ہے میم، صاد دال قاف، سین لام میم، کاف رے، اس کے آگے کچھ بھی ایڈ نہیں ہوا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد ہے. اور اگر اس کے آگے گولتے ہیں تو گولتے بھی کس کی نشانی ہے؟ مؤنث. واحد کی بھی، واحد مؤنث، ٹھیک ہے. تو گولتے نے 2 باتیں بتائیں بلکہ 3 باتیں بتائیں اسم واحد کہ میں مؤنث اسم ہوں اور ساتھ میرا عدد واحد ہے اور میری جنس مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو کتنی چیزیں پتہ چل گئی؟ 3 چیزیں پتہ چل گئیں. لیکن اسم تو ویسے ہمیں پتہ چلا، ابھی ان میں سے 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں پتہ چلی. اب میں نے بتانا ہے کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اب کیونکہ یہ خاص نام تو نہیں ہے نا، کسی کا نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صفت کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا ہے. تو اگر اس کے ساتھ ال لگا ہوگا تو میں کہوں گی یہ معرفہ ہے، اور ال نہیں ہوگا تو میں کہوں گی یہ نکرہ ہے. یعنی کہ الکافر، الکافرو،
المسلمو الکافرتن الکافرتو المسلماتو. یعنی کہ اگر تو ال ہے تو یہ معرفہ ہے، ال نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو وسط کا بھی پتہ چل گیا. اور آخری کیا چیز رہ گئی ہمارے پاس؟ نہیں ہے مائکس کا بیٹا خیال کیا کریں پلیز. اس وقت 4-5 لوگوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں. جی بیٹا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے بات کی میری؟ جی بالکل. ال ہوگا، یہ میں صرف اسم صفت کے بارے میں باتیں بتا رہی ہوں، یہ اب ہر اسم پہ اپنے اپلائی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ابھی میں صرف اسم صفت کی آپ کو کے بارے میں بتا رہی ہوں. اسم صفت کے اوپر ال ہوگا تو وہ معرفہ مانا جائے گا، ال نہیں ہوگا تو وہ نکرہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے، گولتے ہوگی تو وہ مؤنث مانی جائے گی، اور اگر گولتے کی موجودگی نہیں تو وہ مذکر مانا جائے گا. آخری چیز کون سی رہ گئی ہے ہمارے پاس؟ واحد. عدد. ٹھیک ہے، اور حالت. اب کیونکہ ان کے اینڈ پہ سب کے پیش پڑی ہوئی ہے تو میں نے کہا تھا آخری لیٹر کی حرکت جو ہے وہ اس کی حالت کے بارے میں بتاتی ہے. تو آخری لیٹر اگر گولتے ہے تو اس کی حرکت دیکھو گے، اگر گولتے نہیں ہے تو جو بھی لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر حرکت دیکھو گے. تو ان ساروں کے اوپر کون سی حرکت پڑی ہوئی ہے؟ پیش والی. تو یہ اب پیش والی حالت کہلائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اب عدد بھی پتہ چل گیا، جنس بھی پتہ چل گیا، اور ہمیں حالت کا بھی پتہ چل گیا، اور ہمیں اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا بھی پتہ چل گیا. تو اب چاروں چیزیں آ گئی کہ نہیں اس کے اندر؟ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم قرآن کے اوپر مثالیں دیکھیں گے اور پھر ہم اس کو اور اچھے سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں اسی طرح کے کچھ الفاظ بھیجوں گی، آپ نے بتانا ہوگا کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. کس طرح بتاؤ گے؟ اگر گولتے ہوگی تو آپ مؤنث والے خانے میں ڈال دو گے، اگر گولتے نہیں ہوگی تو مذکر والے خانے میں ڈال دو گے. ال لگا ہوگا تو معرفہ والے خانے میں ڈال دو گے، ال نہیں لگا ہوگا تو نکرہ والے خانے میں ڈال دو گے. میں نے صرف اسی طرح کے الفاظ اسم صفت ہی آپ کو بھیجنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق آپ نے ان کو خانوں میں ڈالنا ہوگا. بات میں سمجھا پائی؟ جی بیٹا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پیش والی حالت آپ کہہ رہی ہیں، اس کی 3 حالتیں ہیں، پیش والی، زبر والی اور زیر والی. اس میں بھی کوئی مطلب یہ بھی کسی چیز کا اظہار کرتی ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ جس میں حاسدن ہے تو یہ فعل اسم مذکر کے لیے ہے صرف. تو جی بیٹا، ہر نشانی جو ہے نا، قرآن کی ہر چیز ایک نشانی بن کے آئے گی، وہ ایک بات بتائے گی، کسی بات کی وہ نشاندہی کرے گی. اب جب ایک لفظ اللہ تعالیٰ مسلمتن لکھ چکے تھے تو انہیں کیوں ضرورت پڑی کہ انہوں نے مسلمتن بھی بنایا اور مسلمتن بھی بنایا؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا، اس کی کوئی ضرورت ہوگی وہاں پہ، تبھی پھر اس کی 3 اس کو شکلیں دی گئی نا. یعنی اس سینٹینس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے وہاں. جی بالکل، اس سے میننگز بدل جائیں گے. ایسے لکھے ہوئے تینوں کا مطلب ایک ہے. مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمن ایک مسلمان مرد، مسلمن ایک مسلمان مرد. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اس کے بعد کلاس کو ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ آگے جا کے ہم سمجھیں گے. ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال دے کے میں اس بات کو یہاں پہ اختتام کروں گی. مثلاً کہ ابھی ہم نے فعل پڑھا نہیں، فعل ہم جب پڑھیں گے تو فعل کا ایک لفظ ہے ضربہ. ضربہ یہ اردو میں بھی لفظ ہے ضرب لگانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی میں اور اردو ہماری سب ایک ہی چیز ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس نے اس کو بڑی زور سے ضرب لگائی، اور عربی میں بھی ضرب لفظ ہے.
کیا مطلب ہے؟ مارنا. مارنا. ٹھیک ہے. اب میں چوٹ لگانا. اب میں 2 لفظ لکھنے لگی ہوں. ٹھیک ہے, یہ پاسٹ ٹینس, میں ابھی آپ کو خود ہی بتا رہی ہوں کہ پاسٹ ٹینس ہے, مارا. اب میں آگے 2 نام لکھنے لگی ہوں, احمد اور امجد. اب ایک نے دوسرے کو مارا ہے, ایک مارنے والا ہے اور ایک مار کھانے والا ہے. اب یہ بالکل ایک جیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کس نے کس کو مارا؟ میں بتا سکتی ہوں, بس یہ 3 لفظوں سے میرا جملہ مکمل ہو گیا. مارا, اب یا احمد نے امجد کو اور یا امجد نے احمد کو, ایسے ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ کام کرنے والا پیش کے اوپر اینڈ کرے گا, اور جس کو مار پڑ رہی ہے وہ ہمیشہ زبر پہ اینڈ کرے گا. یہ ایک قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے پہلے نہیں پتا تھا کس نے کس کو مارا. آپ بیٹا آپ لوگوں نے کیوں مائکس آن کیے ہوئے ہیں ساروں نے؟ ٹھیک ہے, مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا کہ احمد نے امجد کو مارا یا امجد نے احمد کو مارا, لیکن یہ نشانی آنے کے بعد میں فوراً بتا سکتی ہوں کہ پیش والا ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے, اس کے سر پہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے موویز میں دیکھا ہے نا, ایک ہیرو ہوتا ہے جو پوری فلم میں مار رہا ہوتا ہے, اور ایک ولن ہوتا ہے جو مار کھا رہا ہوتا ہے. تو مارنے والا کون ہے؟ سرخاب کے پر والا. اور ڈنڈے کھانے والا کون ہے؟ ولن. بات سمجھا پائی ہوں آپ کو؟ تو اب مجھے صرف اس پیش اور زبر کی نشانی سے پتا چلا کہ احمد نے امجد کو مارا. اب میں صرف اس کی حرکت بدل دیتی ہوں. احمد کی میں یہ پیشیں ہٹا کے یہاں پہ 2 زبریں لگا دیتی ہوں. جملے میں ذرا سی بھی میں تبدیلی لے کے نہیں آئی, ویسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے پہلے لکھا تھا. ٹھیک ہے, صرف میں نے حرکت تبدیل کر دی. تو اب معنی کیا ہوگا؟ امجد نے احمد کو مارا. امجد نے احمد کو مارا. آپ پوائنٹ سمجھے ہو کہ کیوں ضرورت پڑی مجھے ایک ہی لفظ 3 طرح سے بنانے کی, کیوں ضرورت پڑی؟ تو کس چیز, کون سی اس میں چیز ہے نہ یہاں پہ, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا احمد نے, اب یہاں نے کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. امجد کو, اب یہاں کو کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا. مارا نظر آ رہا ہے, مارا احمد امجد. یہ اب میں اردو میں ٹرانسلیشن کروں گی تو میرا کیا ترجمہ بنے گا؟ مارا احمد امجد. نہ یہاں نے ہے نہ یہاں کو ہے. تو 2 پیش کا مطلب نے اور 2 زبر کا مطلب کو. بات سمجھ آئی؟ 2 پیش کی ٹرانسلیشن میں کر دوں گی نے, اور 2 زبر کی ٹرانسلیشن کر دوں گی کو, اور اس سے میرا جملہ مکمل ہو جائے گا. امجد نے احمد کو مارا. تو ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو بات سمجھائی ہے کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں مختلف ایک ہی لفظ کو مختلف شکلیں دینے کی. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ آگے سیکھنے کو ملیں گی. آئی ہوپ کہ میں اپنی بات آپ لوگوں کو سمجھا پائی ہوں. جی میم, جزاک جی اللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بند کرنے لگی ہوں میم بیٹا. میری کتنے بجے اسٹارٹ ہوئی؟ میں تو 8 کلاس بجے سے بیٹا ایگزیکٹ ویسے 9 بجے ہوتی ہے. آج وہ صرف ایک ڈیتھ ہو گئی ہے السلام جس کی علیکم وجہ سے ورحمۃ وہ اللہ مجھے وبرکاتہ. تھوڑا سا 5-7 منٹ لیٹ ہو گئی ہے, ورنہ 9 بجے ہوتی ہے اسٹارٹ. اچھا 9 بجے ہوتی ہے, کیونکہ میں اپنا یہاں کی 8 بجے سے ویٹ کر رہی ہوں. ابھی میں نے لگائی تو آپ کا کافی سارا ہو چکا. چلے جی, میں بیٹا بند کر رہی ہوں. میری 9:15 اگلی کلاس شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, السلام علیکم. کوئی سوال ہو تو آپ لوگوں کو میں نے کہا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگ میرے سے میسج پہ بات کر لیا کرو. اسی پہ کلاس ہوگی میم ابھی؟ جی اسی پہ ہی ہوگی. اوکے اوکے, اللہ حافظ. جی میم دعا کرا لوں میں. جلدی سبحانک سے. اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اٹینڈنس بیٹا آپ لوگ